ایک شاعر لکھتے ہیں کہ وہ حج کے لیے چلے گئے، حج کے مناسب سے جب فارغ ہوئے تو وہ شیخ اور ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرید نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ حضور کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو آپ نے یوں کر کے نظر جھکائی اور اٹھائی، فرمانے لگے 9 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو عرض کی بابا جی ان میں سے قبول کتنوں کا ہے؟ فرمایا کسی ایک کا بھی نہیں، کسی ایک کا بھی نہیں۔ رونے لگے، حضور اتنے لوگ اتنی دور سے آئے، کسی ایک کا بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، ایک شخص ایسا ہے جس نے حج نہیں کیا مگر اس کی وجہ سے اللہ نے ان تمام حج کرنے والوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا بابا جی وہ کون ہے؟ فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ سفر کیا، انڈیا کے شہر جونا گڑھ میں پہنچے، ذات کا موچی تھا، جوتے گانٹ کا تھا، اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، عمل اس کا کوئی خاص نہ تھا، تو جوتے گانٹ کا 5 وقت کی نماز پڑھتا، تو اس سے انہوں نے بات چیت کی کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے؟ تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، ہاں مجھے ایک شوق تھا کہ میں حج پر جاؤں، میں ساری زندگی ٹکا ٹکا کر کے جوڑتا رہا، ٹکا ٹکا ٹکا، پہلے ٹکے چلا کرتے تھے، ٹکا ٹکا کر کے جوڑتا رہا، جب اس قدر ہو گئے کہ وہ حج کے لیے میرا ذاتی راہ بن سکے، تو ایک دن ہمارے ہمسائیگی میں ایک بڑی خوبصورت بڑی اعلیٰ خوشبو پکنے کی آئی، تو میں نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے سالن مانگ کر لے کر آؤ۔ میری بیوی گئی، ان سے سالن مانگا، تو میری ہمسائی نے انکار کر دیا کہ جو ہم نے پکایا ہے ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ تو میری بیوی نے پوچھا یہ ہمارے لیے حرام اور تمہارے لیے حلال کیسے ٹھہرا جبکہ تم اور ہم مسلمان ہیں؟ تو وہ میری ہمسائی میری بیوی سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں چند دن سے افاقے ہیں، میرا خاوند باہر گیا، ایک گدھا مرا ہوا تھا، وہاں سے تھوڑا گوشت لے کر آیا ہے، وہ پکا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ مردار ہمارے لیے تو حلال ٹھہرا، تمہارے لیے حرام ہے۔ میری بیوی گھر آئی، مجھے آ کر اس نے بتایا، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اپنا وہ صندوق جا کھولا، ٹرنک کھولا، اس میں سے ٹکے جمع کیے تھے، یوں کر کے میں نے اپنی جولی میں بھر لیے اور اپنے ہمسائے کا دروازہ آ کر کے کھٹکھٹایا، دستک دی، میرا ہمسایہ باہر آیا تو میں نے اس کے سامنے یوں کر کے ڈھیر لگا دیا اور رو کے کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا نہ تھا کہ تیرے گھر میں افاقے ہیں، یہ میں نے کچھ ذاتی راہ حج کے لیے اکٹھا کیا تھا، یہ میں تمہاری نظر کرتا ہوں، میری طرف سے یہ قبول فرما لو، میں نے تو صرف یہ نیکی کی ہے۔ تو وہ اللہ کے بزرگ کہتے ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم، جن لوگوں نے طواف کعبہ کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، اللہ نے ان کے اس عمل کو قبول نہیں فرمایا بلکہ تمہارے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے اللہ نے ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا ہے۔ تو یار اللہ کو تو ایسی ادائیں پسند ہیں، کھا لیا تو گندگی، کھلا لیا تو گندگی، اور فرمایا کھا کھلا کل کے لیے بچا کے مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی، آج ہفتہ تھا، سیچرڈے تھا، اللہ نے کہا ہے کہ اتوار کی نمازیں آج ہی پڑھ، اس نے آج روزی دی ہے تو وہ کل بھی ضرور دے گا۔ پھر باردار کیوں کرتے ہیں، ہیرا پھیری کیوں کرتے ہیں؟ آج کی رات کوشش کریں ہم ایسی توبہ کریں کہ واپس ان گناہوں کی طرف پلٹ کرنا چاہیں، معاشرے کو امن کا، محبت کا گہوارہ بنا دیں ہم، بھائی چارے کا، مساوات کا گہوارہ بنا دیں ہم، انشاءاللہ وہ رب راضی ہوگا۔ وہ تو بڑا کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بڑا کریم ہے، اس کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کو آوازیں دے رہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔